ایک دن میں ایسے ہی عمران کو میسج کر رہا تھا کہ وہ غلطی سے کسی دوسرے نمبر پر چلا گیا کیونکہ جواب کچھ اور ہی آیا۔ میں نے سوری کا میسج بھیجا، جواباً ادھر سے بھی ہلکا پھلکا میسج آ گیا۔ میں اس دن نہ جانے کس موڈ میں تھا کہ میں بھی برابر میسج کرنے لگا، حالانکہ میں ان فضولیات سے دور ہی رہتا۔ پھر تو یہ سلسلہ چل نکلا۔ اب میری روزانہ میسج کے ذریعے بات ہونے لگی۔ پہلے تو وہ خود کو مرد ظاہر کر کے بات کرتی رہی، لیکن جب میری طرف سے کوئی فضول میسج نہیں گیا تو پھر اس نے اپنا السلام علیکم۔ کہانی سننے سے پہلے آپ میرے اردو قصہ کہانیاں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہے میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن۔ کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے۔ میرا نام عمران ہے۔ یہ کہانی میرے دوست محمود کی ہے، جو کہ میرا کافی پرانا دوست ہے۔ وہ بہت اچھا، مخلص، محبت کرنے والا اور کمگو شخص تھا، لیکن قسمت نے اس کے ساتھ کچھ زیادہ اچھا نہیں کیا۔ اپنوں کے علاوہ دوسروں کی بے وفائی نے بھی اس کو بالکل دنیا سے دور کر دیا تھا۔ چونکہ میں اس کے حالات سے واقف ہوں، ابھی مجھ پر پھر یاسیت کا دورہ پڑا تھا۔ کام کرتے کرتے میری طبیعت اکتا سی گئی تھی اور فلم چھوڑ کر میں نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لیا تھا۔ خیالات تھے کہ امنڈے چلے آ رہے تھے۔ تھوڑی دیر تک تو میں ان خیالات کو روکنے کی کوشش کرتا رہا، پھر ناکام ہو کر سر کو جھٹک کر اپنے ارد گرد دیکھتا تو سب لوگ اپنے کام میں مصروف تھے۔ مجھے ان پر بہت رشک آیا کہ وہ سب ان ذہنی الجھنوں سے دور تھے۔ آخر یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ میں نے تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، قبل اس کے کہ میں کوئی آواز بلند اظہار کر بیٹھا۔ میری نظر اسد سے ٹکرا گئی۔ وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ نظریں ملنے پر وہ مسکرا دیا۔ وہ میرا بہت اچھا کولیگ تھا، بہت ہی خوش مزاج اور کام آنے والا لڑکا تھا۔ اس کی مسکراہٹ نے گویا آگ پر پانی ڈال دیا تھا اور میں اپنی کیفے سے باہر آ گیا تھا۔ جواباً میں نے بھی اسد کو مسکرا کر دیکھا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ 6 بجے آفس سے چھٹی ہونے پر میں باہر نکلا اور سیدھے اپنے اپارٹمنٹ پہنچا۔ گھر جا کر کافی دیر تک میں شاور لیتا رہا، گویا اپنی یادوں سے چھٹکارا پا رہا ہوں۔ پھر فریش ہو کر میں نے اپنے لیے چائے بنائی اور گیلری میں آ گیا۔ گیلری میں کھڑا ہونا مجھے ہمیشہ سے ہی بہت اچھا لگتا تھا۔ 2 گھر چھوڑ کر زاہد صاحب رہتے تھے۔ وہ ریٹائرڈ آدمی تھے اور اس وقت وہ بھی عموماً گیلری میں ہی ہوتے تھے۔ ان سے میں دور دور سے ہی سلام دعا کر لیتا تھا۔ سامنے والا گھر عمر کا تھا۔ وہ 15 سالہ لڑکا جو کوچنگ جانے سے پہلے گیلری میں ضرور آتا اور مجھے دیکھ کر ہاتھ ہلاتا اور وہیں سے اپنی پڑھائی کے بارے میں بتاتا تھا۔ شام کے وقت پلازا میں بہت رونق ہوتی تھی۔ بچے کھیل رہے ہوتے تھے، مرد حضرات کے کام سے واپسی شروع ہو جاتی تھی، کہیں گاڑی رکنے کی آواز تو کہیں بائک کا شور۔ مجھے یہ منظر بہت اچھا لگتا تھا۔ یہاں آتے ہی میں وہ سب کچھ بھول جاتا تھا جو میں یاد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے یہاں آئے 3 سال ہونے کو تھے۔ یہ میرے دوست کا فلیٹ تھا جو خالی تھا اور اس نے مجھے رہنے کے لیے دیا تھا۔ ابھی میں وہیں کھڑا رہتا کہ فون کی آواز آئی۔ گھڑی دیکھی 8 بجنے والے تھے۔ ارے آج تو کافی ٹائم ہو گیا۔ مجھے 8 بجے عمران فون کرتا تھا۔ پھر ہم لوگ کھانا کھانے باہر چلے جاتے اور رات گئے گھر واپسی ہوتی۔ پھر میں واپس آ کے سو جاتا اور صبح آفس چلے جاتا۔ ہم 5 بھائی اور 3 بہن تھے۔ بھائیوں میں سب سے چھوٹا اور ایک بہن مجھ سے چھوٹی تھی۔ بیچ کا ہونا بھی میرے لیے ایک المیہ ہی تھا۔ نہ بڑا ہونے کا فخر میرے حصے میں آتا تھا اور نہ ہی چھوٹا ہونے کا لاڈ۔ جس طرح ماں باپ کی محبت مجھ تک پہنچتے پہنچتے ختم ہو گئی تھی، اسی طرح ہر چیز بھی شاید عید پر ہی میرے لیے نیا جوڑا بنتا تھا، ورنہ تو سارا سال بڑے بھائی کے کپڑے، جوتے، کورس، بیگ ہی حصے میں آتے تھے۔ جیسے تیسے وقت گزرتا رہا۔ بڑے بھائی ابو کی زندگی میں ہی کام کرنے لگے تھے، اس لیے گھر کے حالات میں کچھ معمولی سی تبدیلی آئی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ دونوں اپنے اپنے الگ الگ گھر کا خواب دیکھ رہے تھے اور اس لیے گھر میں نہ ہونے کے برابر خرچہ دیتے تھے، کیونکہ وہ اپنے اپنے فلیٹ کی قسطیں بھی بھر رہے تھے اور وہ اپنے لیے لڑکیاں بھی پسند کر چکے تھے۔ پھر جیسے ہی ان کو فلیٹ کا قبضہ ملا، یک کے بعد دیگرے شادی کر کے وہ دونوں اپنے گھر شفٹ ہو گئے اور رہا سہا تعلق بھی ہمارا ان سے ختم ہو گیا۔ تیسرے بھائی اچھے تھے، وہ سب کا خیال رکھتے تھے، ابو کو بھی ان سے بہت امید تھی، لیکن ان کا اپینڈکس پھٹ جانے سے وہ جوانی میں ہی خواب سجائے دنیا چھوڑ گئے تھے۔ ابا خاص کر اس حادثے کے بعد بہت پریشان ہو گئے تھے، اس لیے کہ ابھی انہوں نے ایک بھی بیٹی نہیں بیاہی تھی۔ اماں بھی پریشان تھیں،
لیکن مجھ سے بڑے بھائی نے ابا کو تسلی دی تھی کہ ان کے کالج کا آخری سال تھا۔ انہی دنوں بڑی آپا کا ایک اچھا رشتہ آ گیا۔ ابا نے فوراً ادھر ادھر سے قرضہ لے کر آپا کو بیاہ دیا۔ ابھی ابا تھوڑا سا ہی سکون میں آئے تھے کہ بڑے بھائی کا کالج سے آتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ اسپتال جاتے جاتے ہی ہمیں چھوڑ گئے۔ یوں لگتا تھا کہ موت نے ہمارا گھر دیکھ لیا تھا۔ ابا یہ صدمہ سہ نہیں پائے اور چپکے سے انہوں نے بھی موت کو گلے لگا لیا۔ ہم لوگ اس پے در پہ صدمے سے بالکل ہی نڈھال ہو گئے تھے۔ مالی مسائل بھی سر اٹھائے سامنے کھڑے تھے۔ دونوں چھوٹی بہنیں بھی ابھی گھر میں تھیں۔ اب میں ہی اس گھر میں مرد بچا تھا۔ اس وقت میں انٹر کر چکا تھا۔ میرا آگے پڑھنے کا ارادہ تھا مگر حالات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے ملتوی کرنا پڑا۔ میں نے ابا کے دفتر میں ہی اپلائی کر دیا۔ خوش قسمتی سے نوکری مل گئی اور گھر کی گاڑی بھی چل پڑی۔ اب اماں اور دو بہنوں کی ذمہ داری مجھ پر تھی۔ اماں بیمار رہنے لگی تھیں۔ میں تو سارا دن گھر میں نہیں ہوتا تھا۔ شام کو جب واپس آتا تھا تو اماں اکیلی چارپائی پر لیٹی ہوتی تھی اور دونوں بہنیں یا تو ٹی وی دیکھ رہی ہوتی یا اپنے ہی کسی کام میں مشغول ہوتی۔ میں جب کہتا کہ اماں کو بھی دیکھ لیا کرو تو وہ اتنا تڑک کر جواب دیتی جو باہر لیٹی اماں بھی سن لیتی۔ اماں ابا نے بچے تو اتنے سارے پیدا کر لیے تھے لیکن آپس میں پیار محبت کسی میں بھی نام کو نہ تھا۔ چھوٹے تھے، لڑ جھگڑ کر ٹائم پاس ہوا اور بڑے ہوئے تو ایک دوسرے سے لا تعلق ہو گئے۔ ابا تو رہے نہیں تھے اور اماں کو یہ احساس بہت دیر سے ہوا جب تک پانی سر سے اونچا ہو چکا تھا۔ اماں شاید اور کچھ دن زندہ رہ جاتی اگر بہنیں ان کا خیال کر لیتیں۔ شوہر اور دو بیٹوں کی جدائی اور بیٹیوں کی بدتمیزی نے اماں کو بھی جلد ہی ہم سب سے دور کر دیا۔ میں تو اتنا صدمے کی حالت میں تھا، لگتا تھا کہ کچھ نہیں بچا۔ ابا اماں ہی تو میرا سائبان تھے، وہ میرے ماں باپ تھے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں بہنوں سے لپٹ کر روؤں یا بڑے بھائی مجھے گلے ہی لگا لیں، لیکن وہ سب تو خانہ پوری کے لیے ہی آئے تھے۔ اور تو اور وہ بہنیں جو گھر میں تھیں، ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ اماں کو بوجھ سمجھتی تھیں۔ میں کئی دن ذہنی اذیت میں رہا۔ عمران میرے دوست نے مجھے بہت سہارا دیا۔ آہستہ آہستہ سب پھر پہلے جیسا ہونے لگا۔ میں صبح جب کام کے لیے نکلتا تو وہ دونوں بہنیں سو رہی ہوتیں۔ میں پہلے ہوٹل جاتا، ناشتہ کرتا، پھر آفس چلا جاتا، لنچ میں آفس میں ہی کرتا۔ شام کو گھر جاتا تو ایسا لگتا کہ دونوں بہنوں کو میرا آنا گوارا نہیں ہے۔ میں بھی کمرے میں ہی بند رہتا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ ہم لوگ مل کر باتیں کریں، کھانا کھائیں۔ اب وہ دونوں میری ذمہ داری تھیں۔ میں نے پرائیویٹ گریجویشن کر لیا تھا اور پارٹ ٹائم جاب بھی کرنے لگا تھا تاکہ زیادہ جلدی پیسے جمع کروں اور ان دونوں کی شادیاں کر سکوں، مگر وہ تو کچھ اور ہی منصوبے بنا بیٹھی تھیں۔ ایک دن میرے سر میں درد تھا، میں جلدی چھٹی لے کر گھر آ گیا۔ گھر آیا تو دیکھا گھر میں ایک لڑکا بیٹھا ہے اور وہ دونوں خوب ہنس ہنس کر باتیں کر رہی ہیں۔ میرے آنے پر وہ لڑکا تو گھبرایا لیکن ان کی دیدہ دلیری واضح نظر آئی کہ وہ گھبرائی نہیں۔ میرے پوچھنے پر صرف اتنا بتایا، یہ منیر ہے۔ منیر تو مجھے دیکھ کر ہی کھسک گیا۔ اب جب مجھے پتہ چل ہی گیا اور منیر کو بھی گھر میں میری حیثیت کا اندازہ ہو چکا تھا تو وہ اکثر گھر میں نظر آنے لگا اور بڑے فخر سے بیٹھتا۔ چھوٹی بہن نے بتایا کہ آپا اس سے شادی کرنا چاہتی ہیں تو میں نے منیر سے بات کی، اس کے گھر والوں سے ملنے کو کہا تو معلوم ہوا اس کا کوئی نہیں ہے۔ اس کو چچی نے پالا تھا، نوکری بھی کوئی خاص نہیں تھی، کسی دکان پر سیلز مین تھا۔ میں نے منع کر دیا لیکن دونوں بہنوں نے صاف کہہ دیا کہ وہ شادی اپنی مرضی سے کریں گی۔ میں نے جب کوئی چارہ نہیں دیکھا، محلے میں بھی باتیں ہو رہی تھی۔ ابا کے ایک بہت اچھے دوست تھے، انہوں نے مجھے بلا کر سمجھایا تو میں نے بھی سادگی سے نکاح پڑھوا دیا، لیکن یہ تو الٹی مصیبت گلے میں پڑ گئی کیونکہ منیر نے بجائے میری بہن کو بیاہ کر لے جانے کے وہ خود ہی ہمارے گھر رہنے لگا۔ میں نے اس پر کافی اس کو برا بھلا کہا مگر یہاں تو میری بہن ہی اس کی حمایت کر رہی تھی، مجھے مجبوراً خاموش ہونا پڑا۔ مجھے تو اب چھوٹی کی فکر تھی، منیر مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگتا تھا۔ یہی بات جب میں نے بڑی سے کہی تو وہ ہتھے سے اکھڑ گئی اور اتنا واویلا کیا کہ محلے والے آ گئے۔ بڑی بہن نے الزام لگایا کہ میں ان تینوں کو نکال کر گھر پہ قبضہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ میری مائی جائی مجھ پر، اپنے بھائی پر یہ الزام لگا رہی تھی۔ کیا سگے بہن بھائی ایسے ہوتے ہیں؟ میرا خیال تھا کہ ماں باپ کے بعد ہم سب میں اعتماد اور محبت مضبوط ہو جائے گا، مگر یہاں تو معاملہ ہی دوسرا تھا۔ دراصل ان تینوں کا مقصد مجھے یہاں سے ہٹانا تھا۔ یہ گھر ہمارے والدین کا تھا،
جس پر سب کا حق تھا، مگر بڑے دونوں بھائی لا تعلق ہوئے تھے۔ آپا نے بھی حصہ لینے سے منع کر دیا تھا۔ یہ بات بھی مجھے ابھی پتہ چلی تھی۔ پتہ نہیں یہ لوگ کب سے منصوبہ بنا رہے تھے۔ اب میں ہی ان کا کانٹا تھا جس کو وہ دور کرنا چاہ رہے تھے۔ بڑی نے خوب مگرمچھ کے آنسو بہائے اور محلے والوں کو اپنے سائڈ کرنے میں کامیاب ہو گئی کہ اس کا میاں بے روزگار ہے، وہ کہاں لے کر جائے گا، اور اگر وہ چلی بھی گئی تو چھوٹی کا کیا ہوگا، کیونکہ میں تو سارا دن ہوتا نہیں ہوں، اس لیے اس گھر میں ہم ہی رہیں گے۔ ہاشم خالو نے مجھے سمجھایا کہ بیٹا وہ ٹھیک کہہ رہی ہے، تم برسرے روزگار ہو، اپنے لیے کچھ نہ کچھ بنا ہی لوگے، یہ بیچاریاں کہاں کرائے کے گھر میں رلتی رہیں گی، تم یہ گھر ان دونوں کو ہی دے دو، جیسے تمہارے بڑے بھائی بہن دستبردار ہو گئے۔ مجھے مکان سے صرف اتنا لگاؤ تھا کہ یہ میرے ماں باپ کی نشانی تھا، اور دوسری فکر مجھے چھوٹی کی تھی، مگر جب وہ دونوں کو میری ضرورت نہیں تھی تو میں کیا کرتا؟ میں نے اپنے کپڑے اٹھائے اور در و دیوار پر آخری نظر ڈالتا ہوا گھر سے رخصت ہو گیا۔ اس سلسلے میں عمران نے میری بہت مدد کی اور اس نے اپنا ایک فلیٹ مجھے رہنے کو دے دیا۔ مجھے گھر چھوڑتے ہوئے 5 سال ہو گئے تھے۔ عمران میرا بہت اچھا دوست تھا۔ اسی کے مشورے پر میں نے تعلیم حاصل کی تھی اور نوکری کے ساتھ ساتھ کوچنگ بھی لی تھی، اور اب میں MBA کی تیاری کر رہا تھا۔ میری نوکری پکی ہو گئی تھی اور تنخواہ بھی بڑھ گئی تھی۔ اسی خوشی میں کپڑے اور مٹھائی لے کر گھر گیا۔ معلوم ہوا وہ دونوں گھر بیچ کر کہیں اور چلے گئے ہیں، اور اس کے لیے انہیں منیر نے ہی مجبور کیا تھا۔ اب میں کیا کر سکتا تھا؟ میں نے تو دونوں کو بہت سمجھایا تھا، مگر اب میرے پاس تو کوئی ان کا اتا پتہ بھی نہیں تھا۔ میں دل محسوس کر واپس آ گیا۔ میری زندگی کا یہ باب اب ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا تھا۔ میں نے اب خود کو فلاحی کاموں میں مصروف کر لیا تھا۔ کسی کو ہسپتال کا مسئلہ ہوتا یا اسکول میں داخلے کا یا کسی کی شادی یا نوکری کا، میں پوری کوشش کرتا کہ ان کی مدد کر سکوں۔ اسی طرح مجھے بہت سکون ملتا تھا۔ بس کبھی کبھی اپنوں کی یاد ستاتی تو دل بے چین ہو جاتا۔ عمران مجھے شادی کرنے کا مشورہ دے رہا تھا، مگر میں انکار کیے جا رہا تھا۔ میں ان چکروں میں کبھی نہیں پڑنا چاہتا تھا، اور اپنی بہنوں کے رویے کے بعد تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کوئی لڑکی کیسے اعتبار کے قابل ہوگی۔ میں بغیر دیکھے کیسے شادی کر لوں؟ اگر وہ بھی میری بہنوں کی جیسی مزاج کی نکلی تو پھر کیا ہوگا؟ انہی الجھنوں میں وقت گزرتا رہا۔ فلاحی کاموں کے دوران مجھے کچھ بیوہ عورتوں اور متعلقہ عورتوں سے بھی واسطہ پڑا۔ میں ان عورتوں سے مل کر کافی حیران ہوا کہ اتنی اچھی سلجھی ہوئی محنتی عورتیں محض اپنے بچوں کے خاطر محنت مزدوری کرنے کو تیار تھیں۔ کم گو سادہ مزاج عورتیں۔ ان میں سے 2 کو تو میں نے نوکری پر لگوایا، اور ایک کو سلائی مشین دلوا دی، ایک کے بچے کو اسکول میں داخلہ کرا دیا۔ پھر اچانک ہی میرے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ کیوں نہ میں ایسی ہی کسی بیوہ یا متعلقہ کا سہارا بن جاؤں۔ یہ تو کار ثواب تھا۔ جب عمران سے میں نے اس کا ذکر کیا تو وہ پہلے خوب ہنسا، پھر سمجھانے لگا کہ بظاہر یہ بہت آسان ہے، مگر بہت مشکل ہوگی تمہیں۔ میں اپنے فیصلے پر قائم رہا۔ اگر ایسی کوئی عورت ملی جو خود بھی سہارے کی خواہش مند ہوگی تو میں اس کا ہاتھ تھام لوں گا۔ میری شخصیت عمران کے سامنے تھی، اس لیے وہ سمجھ گیا کہ میں نے یہ بات پوری سنجیدگی سے کی ہے، اس لیے پھر اس نے کچھ نہیں کہا۔ ایک دن میں ایسے ہی عمران کو میسج کر رہا تھا کہ وہ غلطی سے کسی دوسرے نمبر پر چلا گیا، کیونکہ جواب کچھ اور ہی آیا۔ میں نے سوری کا میسج بھیجا، جواباً ادھر سے بھی ہلکا پھلکا میسج آ گیا۔ میں اس دن نہ جانے کس موڈ میں تھا کہ میں بھی برابر میسج کرنے لگا، حالانکہ میں ان فضولیات سے دور ہی رہتا تھا۔ پھر تو یہ سلسلہ چل نکلا۔ اب میری روزانہ میسج کے ذریعے بات ہونے لگی۔ پہلے تو وہ خود کو مرد ظاہر کر کے بات کرتی رہی، لیکن جب میری طرف سے کوئی فضول میسج نہیں گیا تو پھر اس نے اپنا ادھورا سا تعارف کروا دیا۔ مجھے خیر اس کی کوئی کھوج نہیں تھی۔ وہ جیسے بات کرتی میں ویسے ہی اس کو جواب دیتا۔ میں نے اس سے کچھ نہیں چھپایا تھا، جو سچ تھا سب بتا دیا تھا۔ آواز سے مجھے وہ کافی ینگ لگی تھی، اور میں سمجھا کہ شاید وہ کوئی ڈری سہمی سی لڑکی ہے جس پر والدین سختی کرتے ہیں، کیونکہ بقول اس کے کہ وہ چھپ کر بات کرتی ہے۔ وہ کافی سلجھی ہوئی گفتگو کرتی تھی، اس کا مطلب تھا کہ وہ پڑھی لکھی تھی۔ میرے حالات جان کر اس نے بھی مجھے شادی کا مشورہ دیا۔ جواباً جب میں نے اپنی مرضی بتائی تو وہ کافی حیران ہوئی۔ پھر اس نے بھی مجھے سمجھانے کی کافی کوشش کی، مگر میں نے ٹال دیا۔ ہمارے یہ صاف ستھری دوستی میسج کے ذریعے چلتی رہی۔ اب ہم کافی باتیں شیئر کرنے لگے تھے۔ وہ ایک کمپنی میں جاب کرتی تھی،
میں نے اس کے مالی حالات کی وجہ سے کئی بار مدد کی پیشکش بھی کی جو اس نے منع کر دی۔ پھر جب اس نے بتایا کہ وہ بیوہ ہے اور 2 بچوں کی ماں ہے تو مجھے اس سے سچ مچ ہمدردی ہو گئی۔ وہ واقعی بہت اچھی تھی۔ ان حالات میں بھی اس نے میری کسی پیشکش کا فائدہ نہ اٹھایا۔ بقول اس کے اسے صرف ایک اچھے دوست کی تلاش تھی جس سے وہ اپنے دل کا حال کہہ سکے۔ سال ہو گیا تھا، میں اب اس کا عادی ہو گیا تھا۔ جس دن اس کا میسج نہ آتا میرا دل کسی کام میں نہیں لگتا۔ میں نے اسے پرپوز کر دیا تھا مگر اس نے انکار کر دیا کہ اس کا میرا کوئی جوڑ نہیں۔ میں سمجھا کہ وہ میرے غیر شادی شدہ اور اپنے بیوہ ہونے کی وجہ سے کہہ رہی ہے۔ میں نے اپنے گھر اور آفس کا پتہ بھی اسے دے دیا تھا تاکہ وہ تسلی کر لے اور جیسے چاہے معلومات کر لے، مگر اس نے انکار ہی کیے رکھا۔ اب ہم فون پر بھی بات کرتے تھے۔ میں نے ملنے پر بہت اصرار کیا مگر وہ نہ مانی۔ اب پھر میں نے عمران کو بتایا۔ حسب معمول اس نے مجھے کافی لتاڑا مگر پھر میری سنجیدگی دیکھ کر اس نے مجھے تسلی دی کہ فکر نہ کرو، مان جائے گی۔ آخر تیرے جیسا بندہ اس کو کہاں ملے گا۔ اسی طرح تقریباً 1.5 سال ہو گیا تھا۔ اچانک اس کا میسج اور فون آنا بند ہو گئے، کوئی جواب نہیں آ رہا تھا، کبھی نمبر بند اور کبھی مصروف۔ میں تو بالکل پریشان ہو گیا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میرے پاس تو سوائے نمبر کے اور کچھ بھی نہ تھا۔ تقریباً 1 ماہ بعد مجھے ایک لیٹر ملا۔ یہ اسی کا خط تھا جس میں لکھا تھا، محمود مجھے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا تھا۔ آپ ایک پڑھے لکھے انسان ہیں، میں آپ کے خلوص کی بہت قدر کرتی ہوں۔ آپ نے جو پیشکش مجھے کی تھی اس حوالے سے میں نے بہت سوچا، پھر آپ کے دیے گئے پتے پر میں نے آپ کو دیکھ بھی لیا۔ یقین جانیے آپ کسی بھی لڑکی کو خوش رکھ سکتے ہیں، پھر آپ یوں خواہ مخواہ خود کو کانٹوں میں کیوں گھسیٹ رہے ہیں۔ آپ نے مجھے نہیں دیکھا، مجھے سہارے کی ضرورت تو تھی، اس لیے میں نے آپ کو چپکے سے دیکھ بھی لیا تھا، لیکن پھر مجھے آپ کو دھوکہ دینے کی ہمت نہیں ہوئی۔ میں آپ سے عمر میں بہت بڑی ہوں اور مجھے ایک میچور سہارے کی ضرورت ہے۔ گو کہ آپ کی باتوں سے آپ مجھے میچور ہی لگے، مگر عمر کا فرق بہرحال معنی رکھتا ہے، اس لیے میں نے اپنی والدہ کے بتائے ہوئے ایک رشتے پر ہاں کر دی ہے اور ابھی پچھلے ہفتے ہی میرا نکاح ہوا ہے۔ اب میرا آپ سے رابطہ ناممکن ہے۔ میری آپ کے لیے دعائیں ہیں اور یہ گزارش بھی ہے کہ آپ کسی اچھی اور ہم عمر لڑکی سے شادی کر لیں۔ خط پڑھ کر میں دل گرفتہ ہو گیا۔ پتہ نہیں میرے خلوص اور محبت میں کہاں کمی تھی جو کوئی میرا بن ہی نہیں پاتا۔ میں تو اس کو بیوہ اور اپنی عمر سے بڑا ہونے کے باوجود قبول کر رہا تھا کیونکہ وہ پہلی عورت تھی جس کو میں نے سلجھا ہوا پایا تھا، لیکن شاید میں اس کے معیار پر پورا نہیں اترا تھا اور میری یہ محبت ادھوری ہی رہی۔ اب شاید میں کسی پر بھروسہ نہ کر سکوں۔